السلام علیکم فرینڈز۔ سمرقند طریقے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارہ نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ حل خاکستر ہو چکا ہوتا۔ اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشتناک آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ جنگل خوفناک طریقے میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات لیکٹا ٹاپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پھڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس جرأت اور دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کی ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں بیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن پروہت داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ مندر کا خوفناک منظر۔ چنانچہ یہ جرأت اور شجاع شخص پروہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی، جس کی داڑھی وسیع و عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف میں تانبے کی منقش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے، اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دلا دیتی تھی۔ سرنگ کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی تھی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان رشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا، اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے۔ مبادن ان کی بات نہ ماننے
کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ، نظر بھر کر پروتوں کو دیکھتا۔ البتہ ان کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ان کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرأت و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خیام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی۔ جو سمندر کی تہہ پر پنجہ جمانا چاہتے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ حیران کن مسافت۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بیج، بیج سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق اور شکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان با پردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت بیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینۃ الرسول نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے داہنے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے رحم اللہ جميعا، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے، پھر اس صحرائی زمین شام، عراق، ایران اور خراساں کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے تھے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ ویور، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔